میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی ہمت دی ہوئی ہمت، دیا ہوا کامنٹ، کیا ہوا شیئر ہمت دیتا ہے، بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ ایک آدمی بھی سنے تو بولا جائے کہ کوئی تو ہے سن رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی عافیت کے ساتھ رمضان کی تیاری میں، رمضان کے اہتمام میں، روزے کے انتظام میں، افطار کے انتظام میں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر گزرنے کے اہتمام میں مصروف ہوں گے۔ رمضان کا اہتمام یہ ہے کہ چاند دیکھ کر ہم تراویح شروع کرتے ہیں۔ تراویح کا مطلب ہے قرآن کا سننا، قرآن کا پورا نہیں کرنا۔ قرآن ایک قاری کیا پڑھ رہا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آئے، قاری کیا سنا رہا ہے یہ ہمارے سمجھ میں آئے۔ ایک محاورہ آپ کو سناتا ہوں۔ کسی زمانے میں ایک علاقے میں، دیہات کے علاقے میں قرآن پڑھی جا رہی تھی رمضان میں، تو کوئی آدمی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، کسی کو قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن شہر میں ایک آدمی رہا ہوا تھا تو اس نے سورہ یاسین یاد کیا ہوا تھا، تو طاق میں تھا کہ سورہ یاسین کب پڑھی جائے گی، اور وہ مولانا سے روزانہ پوچھ رہا تھا کہ مولانا سورہ یاسین کب شروع ہوگی۔ تو اس کو مولانا نے کہا کہ آج سورہ یاسین آج سورہ یاسین والی آج سورہ یاسین 22 اور 23 پڑھی جائے گی، تو اس کو تھا کہ آج سورہ یاسین پڑھی جائے گی، ہم سنیں گے۔ انتظار میں رہا، تراویح ختم ہو گئی، اور جب تراویح ختم ہو گئی تو اس آدمی نے پوچھا امام صاحب آپ سورہ یاسین پڑھے نہیں؟ تو امام صاحب بھی دیہات کے علاقے کے تھے، کسی طرح سے تراویح پوری کر دینی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا لو جی، سارے نمازی تھے ہی، بولا رہے لو جی میں نے سورہ یاسین کیسے پڑھتا؟ کہا کیوں؟ کہا اچھا بتائیں آپ لوگ سورہ یاسین کب پڑھی جاتی ہے؟ تو کہا میت کے سامنے جب مردہ کی روح نکلتا ہے تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ کہا بھلا بتائیے، آپ سارے حضرات زندہ حالت میں ہم سے قرآن سن رہے ہیں اور یہ صاحب سورہ یاسین کی بات کر رہے ہیں۔ سب نے اس غریب کو ہی دوست دیا کہ امام صاحب صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ امام صاحب کو بھی سورہ یاسین یاد نہیں تھی، امام صاحب بس جیسے تیسے کر کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ تو محاورہ ہے، چٹکلا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی۔ ایک امام بغیر لقمہ کے، بغیر اپنے پیچھے امام کے 4 دن کی، 3 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی تراویح پوری کر رہا ہے۔ ہم کیوں پریشان ہیں تراویح کے لیے؟ تراویح فرض ہے جو آپ 5 دن میں تراویح کو پورا کرنا چاہ رہے ہو، 6 دن میں تراویح کو پورا کرنا چاہ رہے ہو۔ صحابہ کی سنت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رمضان میں پڑھی، بھیڑ بڑھنے لگی تو لوگوں پر تراویح فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو بند کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ اس طرف ہیں، کچھ اس کونے میں ہیں، کچھ اس کونے میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے قرآن سن رہے ہیں، تو سب کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک ترتیب لگائی کہ بھئی قرآن پڑھی جائے گی، اور رمضان سے پورے رمضان پڑھی جائے گی، 20 رکعت کی پڑھی جائے گی اور قرآن سنیں گے۔ سارے صحابہ نے قرآن سنا۔ ہم یہ کون سی ترتیب لے کر آ گئے ہیں؟ کون مفتی آپ کو بتا رہا ہے، کون بڑا مفتی آپ کو بتا رہا ہے کہ تراویح 4 دن کی بھی ہوتی ہے، تراویح 5 دن کی بھی ہوتی ہے، اور جس طریقے سے آپ قرآن پڑھ رہے ہو غلط ہے قرآن کے ساتھ، یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوا، قرآن کا گناہ اپنے سر لینا ہوا۔ آپ میری بات کی تحقیق پر مت جاؤ، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو یقین نہیں کرو، لیکن اللہ کے واسطے آپ علماء کرام سے پوچھو کہ کیا جس طرح کی تراویح پڑھی جا رہی ہے یہ شریعت کے لائن سے کیا یہ جائز ہے کہ 4 دن کی، 5 دن کی تراویح ہم پوری کر رہے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا ہم نے دین اختیار کر لیا ہے؟ یہ کون سا اپنی پسند کا دین، اپنے طریقے کا دین ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ اس دین سے باہر نکلو میرے بھائی۔ دیکھو مسلمان تمہارے پاس خریدار جائے گا، وہ بھی تراویح پڑھ رہا ہے اور دکاندار بھی تراویح پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی دکاندار بھی تراویح پڑھ رہا ہے اور ہم نے بھی تراویح پڑھنا ہے، تراویح کے بعد ہی خریداری کریں گے۔ یا تو دن میں خریداری کرے گا رمضان میں 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک پڑھے گا، خریداری کرے گا، یا پھر تراویح کے بعد خریداری کرے گا۔ میرے بھائی 8 بجے اگر نماز شروع ہوتی ہے تو 8:15 ساڑھے 8 تک تراویح کی نماز ختم ہو جائے۔ 1 گھنٹہ کافی ہے، عشاء کی نماز سے لے کر عشاء کی تراویح تک 1 گھنٹہ کافی ہے، 1 سے سوا گھنٹہ نہیں تو 1.5 گھنٹہ۔ 9:30 میں آپ تراویح ختم کر لو کہ جا کر کرو نا دکانداری۔
रमज़ान को आप कहते हो कि कारोबार का महीना है, रमज़ान आखरत का महीना है, रमज़ान अमाल का महीना है, रमज़ान नेकी का महीना है। एक का 70 दे रहा है तुम्हारा रब और तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, और तुम थोड़े से माल के लिए, थोड़े से पैसे के लिए अपने दीन से इस तरह से दरगुज़र कर दोगे, तरावी को इस तरह से दरगुज़र कर दोगे। 5 दिन की तरावी मत पढ़ो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते। किसी उलमा से पूछो, आप किसी मुफ्ती से पूछो कि क्या शरीयत के अंदर ये तरावी सहाबा से साबित है कि 5 दिन की तरावी हम पढ़ें। ये लोग सिर्फ इनको पैसे से मतलब है, या आपको पैसे के लिए कुछ भी आपको सुना देंगे बगैर किसी हाफिज़ के, बगैर किसी लुकमा के। ये फुल स्पीड में जिस तरह से तरावी पढ़ी जा रही है, ये कौन सी तरावी है? कोई तो हमें कमेंट करके बताए कि दानिश भाई आप गलत हैं। कोई तो मुझे बिठाए कि आप आइए, हम फलां मुफ्ती के पास आपको बिठाते हैं, आप सुनिए मुफ्ती साहब से कि 5 दिन की तरावी पढ़ सकते हैं कि नहीं। और जिस स्पीड से हम कुरान पढ़ रहे हैं, क्या वो स्पीड कुरान की पढ़ना जायज़ है? किसी हाल में जायज़ नहीं हो सकती है, किसी हाल में जायज़ नहीं हो सकती। इसकी आप तहक़ीक़ करें। बिला तहक़ीक़ आप 5 दिन की तरावी पढ़ के कुरान का गुनाह अपने सर पर ना ला दें। अल्लाह के वास्ते इस गुनाह से बचें।